Hello students, how are you? I hope you are doing very well in your life. Today the topic of discussion is the theme of Patriot into Traitor by Robert Browning. आज का जो मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितनी भी अहम बातें हैं पैट्रियट इनटू ट्रेटर की जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरफ से लिखी गई हैं। ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है सारा डाटा, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं। इन्हीं में से आप इस पोइम का जो कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट, वो भी लिख सकते हो और यही लाइंस आपने ऐड करनी है अपना। अगर आप क्वेश्चन अगर लिख रहे हो पैट्रियट इनटू ट्रेटर का, उसके अंदर तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने क्रिटिकली एनालिसिस करने हैं आज, ताकि आप लोग आराम से अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाओ। वो जो आपके पास ग्रामर की बुक मौजूद है उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इशू स्टूडेंट के साथ ये होता है कि उसको समझ नहीं आती कि आखिर ये पोइम है क्या। तो इस पोइम का मैं आपके साथ क्रिटिकल एनालिसिस करूँगा, तनकीदी जायज़ा लेंगे, हम देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं और फिर उन एस्पेक्ट्स के थ्रू हम इस पोइम को याद रखेंगे। तो आई होप कि आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा इस पोइम के अंदर, जब आप एक दफ़ा ये पोइम मेरी अच्छी तरह से इसका लेक्चर सुन लोगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अपनी कॉपी और पेंसिल अपने पास लेके बैठ जाओ। ये जो मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ, इसको आप एज इट इज़ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वीडियो को पॉज कर करके आप लिख लेना, और जो आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो भी अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लो। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल होंगे तो आप आसानी से उसी वक्त लिख लोगे। तो अपनी कॉपी और पेंसिल लें और बैठ जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोइम के मतलब पढ़ने के लिए आपको उसके पोइट के मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ये एक ऑप्टिमिस्टिक पोइट है। ऑप्टिमिस्टिक पोइट ऐसा पोइट होता है ऑप्टिमिस्ट जो कि ऑप्टिमिस्टिक बातें करता है। अब ऑप्टिमिस्टिक बातें कौन सी होती हैं? देखो, ऑप्टिमिस्टिक बातें ऐसी बातें होती हैं कि जो कि पुरुम्मीद होती हैं, जिनके अंदर एक उम्मीद नज़र आ रही होती है। मायूसी वाली बातें वो बिल्कुल भी नहीं होती, उनके अंदर हमेशा हमें एक उम्मीद नज़र आती है। तीन तरह की अप्रोचेज़ होती हैं किसी काम को करने की। एक रियल अप्रोच होती है, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है और एक पैसिमिस्टिक अप्रोच होती है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए दो अप्रोचेज़ को आपको ज़हन में रखना पड़ता है, एक रियलिटी को और दूसरी ऑप्टिमिज़म को। यानी कि रियलिटी से मुराद ये होता है कि आप हकीकत के ऊपर मबनी बातें करो, जो है वो बोलो। और ऑप्टिमिस्टिक बात ऐसी बात होती है कि जो उम्मीद होती है, एक काम आपको नज़र तो नहीं आ रहा होता हुआ, लेकिन आप फिर भी एक उम्मीद के साथ उस काम को करते रहो कि आखिरकार वो हो जाएगा। मसलन आप कुछ स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन की जो इंग्लिश है हम क्लियर नहीं कर सकते, पंजाब यूनिवर्सिटी की बीए की इंग्लिश बहुत मुश्किल होती है सर, हम नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि यार प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव माइंड सेट अपना रखो। जब इंसान का माइंड पॉजिटिव होता है तो वो क्या करता है, कामयाब हो जाता है। इसी तरह से ये जो शायर है ये क्या है, ऑप्टिमिस्टिक पोइट है। ऑप्टिमिज़म किसके ऊपर है? अब यहाँ पे एक शायर जो कि ऑप्टिमिस्टिक राइटिंग करता है, तो ज़ाहिरी बात है उसकी जो पोइम्स हैं वो उम्मीद के ऊपर होंगी। तो ये जो पोइम है ये भी एक ऑप्टिमिस्टिक पोइम है। इस पोइम के अंदर उसने एक पैट्रियट को दिखाया है जो कि बाद में ट्रेटर बन जाता है। इस पूरी पोइम के अंदर मिजरीज़ हैं कि एक दिखाया, इस दो पार्ट हैं। इसके अंदर कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। एक पार्ट में यानी कि एक हिस्से के अंदर दिखाया गया है कि जब वो एक पॉलिटिकल लीडर की बात की गई है, सियासतदान की, कि जब वो इन पावर था तो तब वो क्या था और जब उसकी ताकत ख़त्म हो गई तो फिर उसके साथ क्या हुआ। वो जितनी भी मिजरीज़ हैं, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, दुख उसके आए, उनको इसने बयान किया है। ठीक है। तो और पोइम का एंड जो है वो हम होप के ऊपर है। तो ऐसी पोइम कि जिसका इख्तिताम एक उम्मीद के ऊपर हो तो वो क्या कहलाती है, ऑप्टिमिस्टिक पोइम। तो पैट्रियट इनटू ट्रेटर इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक पोइम, कि ये एक पुरुम्मीद पोइम है। और पैट्रियट का मतलब होता है हुब्बुल वतन, ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। तो एक ऐसा शख्स जो कि कभी मुहिब्बुल वतन था लेकिन अब वो क्या बन गया, गद्दार बन गया।
اس پوئم کے اندر جو پوئٹ ہے وہ تنقید کرتا ہے دو لوگوں کے اوپر. ایک تو جو پولیٹکس ہے کرتے، یعنی کہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کے اوپر، پولیٹیشینز کے اوپر تنقید کرتا ہے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں. ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کا استعمال کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو جھوٹی امیدیں دکھاتے ہیں. سیاستدان بالکل ایسے ہی کرتے ہیں کہ لوگوں سے وہ وعدے کر لیتے ہیں جو کہ وہ فلفل نہیں کر پاتے. یہ بات اس نے سمبولک وے میں، جس کو آپ میٹافر بھی کہتے ہو اور سیملی کہتے ہو، سیملی اور میٹافر دونوں سمبلز ہوتے ہیں، علامتیں ہوتی ہیں، علامتی بات کرنا، علامتوں کے ذریعے بات کو سمجھانا. تو یہ بات وہ کہتا ہے کہ اٹ از آئی ہو لیپڈ ایٹ دا سن، کہ وہ میں تھا جس نے سورج کے اوپر چھلانگ ماری. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پروورب ہے. یہ کیا ہے؟ پروورب ہے. سورج پہ چھلانگ مارنا اٹ مینس کہ ایسا کام کرنے کے ارادہ کرنا جو کہ ناممکن ہے. تو وہ پولیٹیشین کہتا ہے میں اپنے فیٹ کو، یعنی کہ اپنے انجام کو میں پہنچا صرف اور صرف اپنی وجہ سے، کیونکہ میں نے وہ وعدے کیے تھے جو میں پورے کر ہی نہیں سکا ایک سال میں. اب یہ پوئم سٹارٹ ہوتی ہے ایک لیڈر کی کنڈیشن کے. وہ اپنا بتاتا ہے کہ 1 سال ہو چکا، اب اس کو پھانسی گھاٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، پلیس ٹو جہاں پہ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ اس کو لے جایا جا رہا ہے. اور وہ اب سوچ رہا، کہتا ہے کہ 1 سال پہلے اسی دن اسی جگہ پر یہی لوگ میرا استقبال کر رہے تھے، میرے اوپر پھول پھینکے جا رہے تھے. وہ سمبل استعمال کرتا ہے، وہ میٹافر استعمال، یعنی کہ سمبل سے مراد ہے وہ میٹافر استعمال کرتا ہے، وہ سیملیز استعمال کرتا ہے. وہ چھتوں کو سوے کراتا ہے، یعنی کہ کہتا ہے کہ چھتیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے سوے ہو رہی ہیں، یعنی کہ ادھر ادھر حرکت کر رہی تھیں رش کی وجہ سے، لوگ اتنے زیادہ تھے. تو لوگوں کی جو جوبلیشن ہے اس کو کس میں ظاہر کرتا ہے؟ میٹافوریکل وے میں. لیکن بعد میں وہی لوگ شاعر، وہی پولیٹیکل لیڈر جب اپنی سیٹ پہ نہیں رہا تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کو ٹریٹر کہہ دیا گیا. تو یہ اس طرح یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے اوپر کیا ہے؟ طنز ہے، سٹائر ہے. دوسری طرف الٹریل ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے اوپر تنقید ہے. وہ کہتا ہے یہ ان ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں. ان کی شارٹ سائٹڈ سے مراد ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ لمبا نہیں سوچ سکتے. یہ مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں. ان سے اپنا لیڈر صحیح طرح سے سلیکٹ نہیں کیا جاتا. یہ اس شخص کو اپنا پولیٹیکل لیڈر بنا لیتے ہیں، اپنا حکمران بنا لیتے ہیں جو کہ ان کی ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے وعدے کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے لوگ پولیٹیکل لیڈر اس شخص کی تعریفیں نہیں کرتے بلکہ اس پوسٹ کی وجہ سے اس کی تعریفیں کرتے ہیں. جیسے ہی وہ شخص اس پوسٹ کے اوپر نہیں رہتا، وہی وہ جو کہ کل ان کے لیے بہت حب الوطن ہوتا ہے وہی ٹریٹر بن جاتا ہے. اگر میں پاکستان کی مثال دوں تو ریسنٹ کیس میں آپ کا ڈکٹیٹر رہا ہے پرویز مشرف. پرویز مشرف جب تک حکمران تھا تو حب الوطن تھا. پاکستان کے لوگ اس کی اتنی تعریفیں کرتے تھے کہ پاکستان کا وہ آرمی کا چیف ہے، آرمی چیف آف پاکستان. لیکن جیسے ہی وہ اٹھا، آج سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ٹریٹر غداری کا الزام لگا دیا ہوا ہے. اب الزام کیا لگا دیا؟ اس کے اوپر پروف ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. کیا ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے؟ ٹریٹر، غدار. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں، الٹریٹ ان ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ دونوں طرف کے لوگوں کے اوپر تنقید ہے. اور اینڈ کے اوپر یعنی کہ اختتام اس کا پوئم کا ہوتا ہے تو وہ پوئم کا اختتام آپٹمزم پہ ہوتا ہے. وہ اب جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ اس کو پھانسی دی جا رہی ہے، لیکن وہ خوشی اب پھانسی کے جو پھندا ہے اس کو اپنے گلے میں لٹکا لیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میرے جتنے بھی گناہ تھے، یعنی میری جو غلطیاں تھیں ایز اے پولیٹیکل لیڈر، اس کی جو سزا ہے وہ مجھے مل رہی ہے یہ پھانسی دے کے. لیکن میں نے صرف اور صرف برائیاں نہیں کی، میں غلط کام نہیں، میں نے بہت اچھے بھی کام کیے ہیں. تو کہتا ہے ان اچھے کاموں کا اجر کہاں سے ملے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، ڈومز ڈے، قیامت والا دن ہوگا
تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر کیا جاؤں گا، یہاں پہ وہ ایک کرسچینٹی کے بلیف کو بھی کہا وہ پورٹرے کر رہا ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ جو کرسچنز ہیں چاہے مسلمز ہیں چاہے وہ جیوز ہیں، یعنی کہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے، ان کا ایمان ہے روزے قیامت کے اوپر. کرسچن بھی یہی مانتے ہیں. یہ اب چونکہ یہ جو پوئٹ ہے وہ کرسچن ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے اور وہ ایک جنگ لڑیں گے، تمام لوگ کرسچن کر لیں گے اور پھر وہ اپنے ساتھ تمام کرسچنز کو جنت میں لے جائیں گے. اور وہ تب آئیں گے جب ہر طرف جو بے ایمانی ہے وہ پھیل چکی ہوگی، یعنی کہ لوگ مذہب سے دور ہو چکے ہوں گے. یہ کن کا بلیف ہے؟ کرسچنز کا. ٹھیک ہے، ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے آسمانوں پہ قبر سے نکل کے. وہ جو ان کی ایسٹر ہے، چھوٹی عید ہے، وہ اسی خوشی میں منائی جاتی ہے سنڈے والے دن، کہ جب ان کی کروسیفکشن ہوئی تھی اس کے دو دنوں بعد وہ دوبارہ اپنی قبر سے اٹھے، نکلے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے اپنے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ میں ایک دن واپس آؤں گا، اور وہ یہ خطاب کر کے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیے گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہتا ہے کہ وہی قیامت والا دن ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہمارے حساب کتاب کرے گا تو پھر اب میرے جو وہ نیکیاں ہیں جو میں نے کی ہیں ان کا تو اجر مجھے نہیں ملا، وہ اجر مجھے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ اجر مجھے دے گا. تو اس لیے میں خوشی خوشی اختتام اپنی زندگی کا کرتا ہوں، میں خوشی سے اپنی موت کو گلے لگاتا ہوں. تو یہ پوئم تھی آپٹمسٹک کی پوئم. اب اس کی جو امپورٹنٹ باتیں میں جو ساری کی ساری میں نے بتا دی ہیں، باقی جو رہ گیا وہ میں نے یعنی کہ جو میں نے باتیں بتا دی ہیں وہ میں نے لکھا ہوا ہے. تو میں یہ ابھی آپ کے سامنے سلائڈ کر دوں گا شو، تو وہ آپ لوگ نوٹ کر لینا اور نوٹ کر کے یہ سارا کچھ لکھ لینا. تو باقی آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. اب پھر ہم دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب میں یہ کر رہا ہوں اوپر، تو یہ ایک دفعہ سلائڈ وہ اب لکھ لینا. ٹھیک ہے، یہ لو. یہ میں نے آپ کو ساری اوپر نیچے کر کے دکھا دی ہے، یہ سارا میں نے لکھا ہوا ہے. یہ جو میں باتیں کی میں سارا لکھا ہوا ہے. ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، ویڈیو کو بار بار پوز کریے گا، چلائیے گا، تو پھر آپ بڑے آرام سے لکھ لو گے. اپنی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ. اور اگر آپ کسی چیز کے اوپر ویڈیو بنوانا چاہو تو مجھے کمنٹ کر دو کہ سر فلاں ٹاپک پہ ہمیں ویڈیو بنا دیں، تو میں آپ کو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گا. باقی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.